ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ سب کو بائبل ٹی وی گلوبل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہوا کے دوش پر سرحدوں کی قید سے آزاد آپ کا اپنا دل پسند پروگرام بریک فاسٹ شو لیے ہوئے حاضر ہوں بائبل ٹی وی لندن گلوبل سے، لندن اسٹوڈیو سے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب. ویلکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی خداوند کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب. آج آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم ورشپ کریں، خدا کے کلام کو سیکھیں. اور سب یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کا چینل ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی یہاں پر موجودگی کے لیے. اور وہ بہن بھائی جو اس وقت آج دیکھیں، میں نے پروگرام تھوڑا سا ارلی شروع کیا کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ ہم کر رہے تھے. تھوڑا سا میں اس کو چیک کر رہا تھا فیس بک پر، صبح سویرے میں لائیو جو ہے اس کو لے کر آیا ہوا تھا، تو بڑا اچھا رسپونڈ جا رہا تھا. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے دوستوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں. تو کیسا چل رہا ہے جی آپ کا کام ایسٹر کے بعد؟ جی بڑی خدا کی مہربانی ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، سارا خدا کا شکر ہے. لوگ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں چرچز میں، اور جو ہماری پہلے جیسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. خدا کا شکر ہے، جو پروگرامز ہم نے کووڈ میں نہیں کیے وہ سارے کے سارے اب ہم دوبارہ کر رہے ہیں. جو فیلوشپ گروپس بند ہو گئے تھے وہ بھی ہم نے دوبارہ شروع کیے ہیں، اور وزیٹیشن بھی شروع کی ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب پہلے کی طرح دوبارہ سے چرچز میں شروع ہو رہی ہیں. اچھا، آپ کا جو کراس کلچر جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کا بھی یہاں پر بھی، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو مین کانگریگیشن ہے وہ تو انگلش اسپیکنگ کانگریگیشن ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو کام ہے وہ ایشین کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پیشن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بودر نہیں کرتے. ہمارے ہم خدمت ہیں، اور سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جہاں جہاں کسی کی کالنگ ہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، خدا ان کو شکر ہے. لیکن اپنی کمیونٹی میں، ایشین کمیونٹی میں بڑا پوٹینشیل اور بڑا کام ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں دونوں کمیونٹیز میں، یہ بہت بڑا ایک کام ہے. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اپنے لوگوں میں اور جو دوسری نان ایشین کمیونٹی ہے اس میں کام کر کے؟ پادری صاحب، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ میرا پیشن ہے، اور یہ ہے ٹو وے تھنگ. صرف میرا پیشن ایشین کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، میرا پیشن جو ہمارا نیشنل چرچ ہے یہاں پہ اس کنٹری میں، اگر ہمیں اس ملک میں لایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خاص مقصد ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو کنٹری ہے، یہ نیشن جو ہے، جس نے تمام دنیا میں جا کر انجیل کی بشارت دی، منادی کی، اور ان کی کوششوں سے آج دنیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مسیحی ایمان میں آیا ہے. تو ہمیں خداوند یہاں پہ لے کے آیا ہے. ضروری نہیں کہ صرف میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ، جہاں پہ پہلے یہ لوگ گئے تھے، برٹشرز گئے، امریکنز گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ منادی کی، اور ان کی کوششوں سے ہم خداوند میں آئے. یا بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے. آج وہ لوگ آ کر یہاں پہ ایونجلزم کر رہے ہیں، وہ لوگ آ کر کام کر رہے ہیں. اور میرا بھی ذاتی طور پر یہی پیشن ہے کہ میں، کیونکہ انگلش کانگریگیشنز کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے یہاں پہ، ان کو ملا کے کام کیا جائے، ان کو اس کا حصہ بنایا جائے. کیونکہ جیسا میں نے بار بار کہا ہے کہ جو انگلش چرچز ہیں، دے آر ویری ویک اینڈ ولنریبل ایٹ دس ٹائم. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جیسے میں ایز اے منسٹر ہیلپ کر رہا ہوں، اسی طرح سے میں آپ کو اپنے چرچ کی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت میرے جو دونوں انگلش کانگریگیشن ہیں، ان کے جو چرچ وارڈنز ہیں وہ دونوں کے دونوں ایشین ہیں. چرچ وارڈن جو ہیں وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لیتے ہیں چرچ کے اندر، بلڈنگ کی اور ان تمام چیزوں کی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ ان کے انڈر میں آتی ہے. اور وہ دونوں ایشین ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور جو امپورٹنٹ رول ہے، ٹیچنگ ہے،
لیڈنگ ہے اس میں ہمارے ایشین لوگ ہیں. اور اس کی مثال آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اسلام میں بھی دیکھی ہے. اور جب بھی مطلب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم انٹیگریشن ہم دونوں کو ملا کے چلتے ہیں. لیکن ہم نے جو ایشین ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو لینگویج ہے, اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور ہم اردو لینگویج میں اور پنجابی میں اپنی ورشپ سروس کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائنگ چرچ ہے, جو چرچ جو ہیں بڑے کمزور ہیں, بالکل ان کی حالت بڑی بری ہے, ان میں جب ہم جیسے لوگ جاتے ہیں, اور میں کیونکہ یہاں پہ آیا تو میری وجہ سے اور بہت سارے ایشین جو ہمارے فیملیز ہیں انہوں نے چرچ کو جوائن کیا. تو آج چرچ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے, کیونکہ اب ایشین بھی آتے ہیں, افریقن بھی آتے ہیں. اور جو کمی واقعہ ہوئی تھی بہت سارے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے کووڈ کے دوران, لیکن خدا کا شکر ہے کہ نئے لوگ جو ہے آئے ہیں, انہوں نے جوائن کیا چرچ کو, اور چرچ جو ہے پہلے کی طرح پھر سے چل رہا ہے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں ہم, خدا نے ایسے ہم باقاعدہ طور پر بھی, کیونکہ میں نے پروگرام تھوڑا سا ارلی شروع کیا تھا اور ابھی لوگ جو انہوں نے جوائن کر لیا ہے, تو ہم باقاعدہ طور پر اپنے بریک فاسٹ شو کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے گفتگو جاری رہے گی. بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی تجربے کی باتیں, کیونکہ آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. تو آئی لو ٹو لسن دیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی بہت یہ بابرکت باتیں ہیں. تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں, ویلکم کہنا چاہتا ہوں, جی آئیں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو, بہنوں بھائیوں کو جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ بریک فاسٹ شو کا حصہ بن چکے ہیں. عزیز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خدا ان کے خادم ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ, جن کا تعلق والسل سے ہے اور اوریجنلی ہی فرام پاکستان. تو یہ بتانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یو کے میں جو خدا ان کے خادم ہیں, جو پاکستانی اوریجن ہیں, جو انڈیا سے ہیں, وہ کس طریقے سے خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن اب ایک دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ طور پر اس بریک فاسٹ شو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. حمد و ثنا بھی ہوگی, خدا ان کا پاک کلام بھی ہم سنیں گے. تو آئیے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے چند آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. 10 تار والے ساز اور بربت پر ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ, کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا, میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا. اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں, تیرے خیال بہت عمیق ہیں. حیوان خسرت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے. جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکردار پھولتے پلتے ہیں, تو اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں. لیکن تو اے خداوند عبدالباد بلند ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آئیے عزیزو ہم سب مل کر خدا ان کا شکر ادا کریں رات کی میٹھی نیند کے لیے, آج کے پورے دن کے لیے. اور میں درخواست کروں پائی سب سے کہ دعا میں رحمت فرمائے. آئیے دعا مانگیں. Thank you, thank you. Good morning, everyone. Let's bow down our heads in prayer. Loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful day, the day you have made, the day you have given us to come and worship you. Father God, I thank you for this opportunity to reach out many people from around the world. And Father, I thank you for Bible TV Global. I thank you for my brother, Reverend Noble Samuel. And thank you for his love for me and for my family and for our community and for the world. Father, I pray this program will bring many people to your fold, Lord. As we reflect on your word, Lord, guide us by your Holy Spirit. And Father, I pray for each and every person who is watching, who is joining us now, and who will watch this program later, will be blessed through the word of God and through our worship this morning. In Jesus' name we pray. Amen. ہمارے بہنوں بھائیوں کو جو انتظار ہوتا ہے صبح پریز ورشپ کا, دیکھیں بڑا اچھا لگتا ہے صبح سویرے خدا ان کی تعریف کرنا, اس کی حمد و ثنا کرنا. تو میں نے تو یہ بچپن سے اس بات کو سیکھا ہے. ویسے میرے نانا جو تھے, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا ان کی صبح حمد و ثنا کرتے. انہوں نے لمبے بال رکھے تھے بیکاز ہی واز سکھ کنورٹ, اور بڑا ان کا قد تھا, اور انہوں نے صبح سویرے مجھے گود میں لے لینا.
اور گود میں بٹھا کر تو انہوں نے ساتھ ساتھ خدا ان کی حمد و ثنا کرنی، بائبل پڑھنی، اور اس طریقے سے وہ جو مزامیر ہیں، جو گیت ہیں، وہ میرے ذہن میں سما چکے ہیں۔ تو میری ہر صبح یہ اچھا ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر خدا ان کی ستائش کریں۔ اور ابھی جب صبح میں ریکارڈنگ جو ہے اس کو پلے کر رہا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں چیک کر رہا تھا ریکارڈنگس کو، تو بلیو کریں کہ جو ہماری کوائر ہے اس کی آواز جب گھر میں گونج رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اور آئیے بڑھتے ہیں اپنی کوائر کی جانب، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا ان کی حمد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پانی جے سوتیاں دی ہرنی ہو جیوں ترہائی، روح میری تیمے ربا تیری تہائی آئی۔ زبور 42 میں یہ لکھتا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے، جس حال کو مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح
بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور ہم کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ خدا ان کی پیاس جس ویکم انس ہمارے اندر ایک خلا ہے، اور یہ خلا جو ہے صرف خدا ان کا روح جو ہے وہ بھر سکتا ہے۔ کل پیسہ میں ایک بات شیئر کر رہا تھا، اور خدا نے یہ جو خوبصورت بات میرے دل میں ڈالی، میں کل سے اس بات کو بڑے گہرے طور سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچ رہا ہوں۔ وہ ہے ہماری زندگی کا جو پرپز ہے، مقصد ہے۔ آپ بھی خدمت میں ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ so many times there are trials and troubles and ups and downs لائف میں آتے ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد ہے اگر وہ معلوم ہو جائے، میں سمجھتا کہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ خدا کے کسی خادم نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے لیے 2 دن جو ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جس کو یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اس بات کو ہم پر ظاہر کیا، ہم جو خداوند کے خادم ہیں، کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے عزیزو، وہ روحیں بچانا ہے، ٹو سیو دا سولز۔ ایک جو نا ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے SOS۔ SOS جو ہے یہ بیسیکلی آرمی کی ٹرم ہے، اور اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ سیو اوور سولز۔ جب انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے نا، شل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ میسج جو ہے وہ کوڈ ہوتا ہے، یہ آرمی کا کوڈ ہے، بیسیکلی ورلڈ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ اس کی جان خطرے میں ہو، پھر وہ کہتا ہے جی SOS، سیو اوور سولز۔ ابھی دنیا جو ہے وہ کرا رہی ہے کہ ہماری روحوں کو بچاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور بھائی صاحب، میں آپ کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس جال کو کھینچ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ جب آپ اس خدمت کو کر رہے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ باہر سے دیکھنے والوں کو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور بڑی اٹریکشن لگتی ہے کہ جی کال لگائے ہیں بھائی صاحب، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دس از گاڈز گیون اتھارٹی۔ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ عادی صاحب، میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس خدمت کا حصہ ہوں۔ کل میں نے آپ کا پیغام سنا تھا، جس پیغام کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے یا یہ بات ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں۔ میرا ذاتی طور پر میں جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، کہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بے شک پیسہ کمانا، محنت کرنا، شادی بیاہ، بچے، جاب، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا نے ہماری زندگی میں ایک خاص مقصد رکھا ہے۔ جتنے بھی لوگ خاص طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسیحی ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں، ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ why they have been called by Jesus۔ یسوع مسیح کا ان کو بلانے کا مقصد کیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب پہلے شاگردوں کو بلایا تھا، ہم نے اس مضمون پہ کافی بات کی ہے، اور پھر اس کو دہرانا میں کوئی ایسا نہیں سمجھتا۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے 3 مرتبہ اس چیز کا اقرار کروایا تھا کہ وہ واقعی اس سے پیار کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو ایک بڑی ذمہ داری دینا چاہتے تھے، اس کو اس کی زندگی کا مقصد بتانا چاہتے تھے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جاتے ہیں، اور زندہ ہونے کے باوجود وہ ان لوگوں کے پاس آئے، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس مقصد کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جب اس نے 3 مرتبہ کہا ہاں خداوند میں تجھ سے محبت، اس نے کہا کہ میری بھیڑیں چرا۔ اس سے بڑا کام، اس سے بڑا مقصد کسی بھی مسیح کی زندگی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو یاد کرے۔ ایز دا ڈسائپلز آف جیزس کرائسٹ وی ہیو دس ڈیوٹی ٹو کیئر فار دا شیپ آف جیزس فولڈ۔ یسوع مسیح کا جو بھیڑ خانہ ہے، جو گلا ہے، جو چرچ ہے، اس کی خدمت کرنا، اور اس کی خدمت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دیر آر سو مینی منسٹریز،
प्रेयर मिनिस्ट्री है, आप हाउस ग्रुप चलाते हैं, आप प्रीच करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिनसे कि आप खुदा के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि लोगों को खुदा के गले में दाखिल कर सकते हैं। आपने उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप बिशप हैं, चाहे आप ले पर्सन हैं, जो कुछ भी है, जहां कहीं भी हैं, ये अल्फाज यीशु मसीह के याद रखें, मेरी भेड़ें चरा। ये वो अल्फाज थे जो यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस को दिए थे, और ये तमाम शागिर्दों के लिए है कि उसकी भेड़ें चराए और उनके लिए रूहों को जीते। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग अ पास्टर। एक मसीही होने के नाते मैं समझता हूं, जब मैं पास्टर नहीं भी था तब भी मेरा ये पैशन था, मेरे दिल पे ये बोझ था कि मुझे लोगों को यीशु के लिए जीतना है। अच्छा, आजकल एक बड़ा अलमी है मुझे, वो जब आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए कोई इसमें मजाक नहीं है। अभी किसी दोस्त ने एक छोटा सा किताब जो है उसमें डाला हुआ था पैराग्राफ फेसबुक पे, कि आजकल जो बहुत सारे लोग हैं जो कि विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट कॉलिंग वो पास्टर बन जाते हैं, फिर अपनी बरादरी में चंद लोगों को इकट्ठा करके तो वो अपना चर्च शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि वहां पर आप देखें कि जो बच्चे अभी वो थोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे, कौन जाए जी 4 साल वहां पे सेमिनरी लगाए, 10 साल वहां पे पढ़े, और जो कैथलिक सेमिनरी उसमें 10 साल लगते हैं, जो हमारी प्रेस्बिटेरियन सेमिनरीज हैं कराची में, गुजरांवाला में, लाहौर में, तो वहां पर 3 से 4 साल का अरसा जो है में लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है, चलें जी ठीक है, बस जो है खादम बन जाए और अपनी बरादरी में से लोगों को इकट्ठा करके कोई चर्च शुरू कर लिया और पैसे बटोरना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे चर्च बने हुए हैं, मतलब फिजिकली कोई चर्च नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पे चर्च है। तो उसमें अभी जो लफ्ज अभी आप इस्तेमाल कर रहे थे कि मेरी भेड़ों की निगहदाश्त कर, उनको चला, तो अभी वो सिलसिला मेरे ख्याल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दूसरों के भेड़ें चुरा। यस, शीप स्टीलर भी है। अभी आप देखें उस दौर में भी जो सिलसिला था वो ऐसे था कि जो भेड़ खाना होता था उसके गिर्द एक बाड़ लगाई जाती थी। और मैं बहन भाई आपको बताना चाहता हूँ कि उस दौर में ये होता था कि जो बहुत सारे जो चोर होते थे वो क्या करते थे कि भेड़ों की खाल पहन के, तो जब वो वहां पर छुप जाते थे तो भेड़ों के दरमियान वो छुपे रहते थे। वो जैसे वो जो भेड़ खाना का दरवाजा बंद होता और वो चरवाहा जो है वो चला जाता अपने घर पे, तो वो क्या करता था कि भेड़ों को उठाना और भाग जाना। इसलिए यूना के इंजीली बयान में उसके 10वें बाब में जब ये फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और चोर नहीं आता उनको चुराने, मारने, हलाक करने को, तो उन्होंने कहा इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत से पाओ। तो हमारे उस्ताद मोहतरम मुझे बड़ा याद आता है दिनों में, जैसे कि मैं अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपनी मिनिस्ट्री को 35 साल। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम पादी इकबाल निसार और पादी डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो भाई साहब बताया करते थे कुछ लोग होते हैं जो कि चरवाहे होते हैं, तो चरवाहा क्या करता है, वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, उनकी रहनुमाई करता है, और जब भी कोई शेर चीता आता या कोई भी ऐसा दिन आता तो उसको मारते, और उनके पास जो लाठी होती थी, इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे साथ तेरी लाठी से मैं तसल्ली है। तो एक होता था जिससे वो डालियां जो खींच के उनको खुराक देते थे। असाज होता था वो उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता था। तो कहते थे कि कुछ तो चरवाए हैं जो कि आगे आगे चलते हैं, और कुछ जो है बुच्चर हैं, कसाई हैं, जो कि भेड़ों के पीछे चलते हैं कि देखें कौन सी भेड़ जो है मोटी है उसको जरा पकड़ें, उसको जिबा करें। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी सीरियस मैटर कि जो हमारे माशरे में लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है और भेड़ों को चराते नहीं बल्कि चुराते हैं। चुराते तो हैं। है ना, उनसे जो बज़ाहिर जो है वो भेड़नुमा लेकिन है भेड़िए, तो हमें बड़ा मुहतात होना है। ऐसी उसका नुकसान पैसा भी हो रहा है कि बच्चे जो है थोलॉजिकली ट्रेन। अच्छा है खुदा की खिदमत करना, मुझे अच्छा लगता है जब नौजवान बेटे और बेटियां बाइबल लेके बाहर निकलते हैं। लेकिन इवेंजलिज्म की जब आप इन दिनों बात कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो पेरेंट्स हैं वो भी मेहरबानी करके अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे, नहीं बेटा ठीक है अगर आपने खिदमत करनी है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी लव दैट, लेकिन यू फर्स्ट गो टू द सेमिनरी, वहां पे ट्रेनिंग करें, अपना बाइबल कॉलेज जाएं। बड़े अच्छे अच्छे बाइबल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में,
اور وہاں پر آپ جائیں اور تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ خدمت میں آئیں. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہم ایک خوبصورت جو حمد و ثنا کا دن جو وہ خدا کے حضور پیش کریں گے. تو آئیے خدا ان کی ستائش کرتے ہیں, خدا ان کی ہم کرتے ہیں.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखिए जी, जब खुदावन का नाम लिया जाता है, जब उसकी हमदो सना की जाती है, तो पता चल जाता है. इसे कहते हैं जी, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस, है ना. तो आप आए हमारे चर्च में, और अगर आपको मजा ना आए तो फिर दोबारा ना आइएगा, और अगर मजा आए तो फिर आते रहिएगा. तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ संडे को 8 तारीख को 2 बजे सेलिब्रेशन है. हमारी खिदमत को 35 साल हो गए हैं, तो एक लंबा सफर है. आइए जरूर उस टेस्टिमनी को भी सुनिए, हमारी खिदमत के बारे में जानिए, और हमारे साथ मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए. मेरे जो दोस्त हैं, खादम हैं जो खुदावन के, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे. और रेवरेंड गिलबर्ट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जरूर तशरीफ लाइन से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा. और रेवरेंड एंड्रू प्रसाद, डॉक्टर रेवरेंड एंड्रू प्रसाद, जो कि मॉडरेटर रहे हैं हमारी सीनेट के, वो हमारे मेन स्पीकर होंगे. और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज होंगी जो कि मेरी खिदमत में मेरे साथ रहे. यू विल एंजॉय दैट. और ये प्रेज एंड वर्शिप जो है, इससे ज्यादा खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप आप एंजॉय करेंगे. हमारी जो लुटन की क्वायर है वो भी होगी, हमारे हेस्टन की क्वायर, तो सब मिलकर खुदा की इस्ताइश करेंगे. सो यू आर वेलकम 2 o'clock on this Sunday, 8th of May. You are welcome to join us in that celebration of our 35th anniversary of our ministry. तो हम खुदा का शुक्र करते हैं. बस अब वक्त हुआ चाहता है खुदा के पाक कलाम का, और बहुत सारे दोस्त अजीज जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं. मैं चाहता हूँ कि जो बहन भाई अभी फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो मेहरबानी करके आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों भाइयों के साथ शेयर करें, और खुदा का पाक कलाम उन तक पहुंचाएं. ये आपका एक फर्ज है, ये ड्यूटी है, तो इसको लाइटली ना लें. दिस नॉट एंटरटेनमेंट, वी आर इन द वर्शिप. हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं, उसकी इस्ताइश कर रहे हैं. और सुबह सवेरे देखें भाई सभी तैयार होकर बैठे हुए हैं, खुदा का पाक कलाम लेकर आए हैं. तो आप इनकी इस एफर्ट में, हमारी इस कोशिश में आप भी शामिल हों, और दूसरे लोगों को बताएं कि वो खुदा का पाक कलाम सुने. छोटी सी बात है, सिर्फ आपने लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. हम दीगर बातें जो उनके साथ शेयर करते रहते हैं, देखें जी पाकिस्तान में ये हो गया, वहां पर वो हो रहा है, और ये देखिए मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ. इतनी वीडियोस, इतनी वो तस्वीर मुझे भेजी जाती हैं, और खासतौर पर सुबह सवेरे वो जो गुड मॉर्निंग के जो मैसेजेस आते हैं लातादाद. तो प्लीज आप इस लिंक को भी अपने दोस्तों चीजों के साथ बांटिए. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग कलाम सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने की जरूरत है. तो हम बढ़ते हैं भाई साहब की जानिब, और भाई साहब ओवर टू यू. आप खुदा का पाक कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाइए. दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो कि नए दोस्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो है, ये वालसल में एंग्लिकन चर्च में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और इनकी जो मिनिस्ट्री है बहुत ही बाबरकत है. भाई साहब एक अरसा से खुदा की खिदमत में, ना सिर्फ नॉन एशियन कम्युनिटी में बल्कि एशियन कम्युनिटी में भी उनकी खिदमत जो है बहुत ग्रां कदर है. और सबसे बढ़कर वो मेरे साथ इस मीडिया मिनिस्ट्री का हिस्सा है. आज से नहीं बल्कि 2003 से हम दोनों भाई जो है इस खिदमत में हैं. तो मैं उनके लिए, उनके घराने के लिए उनका शुक्र अदा करते हुए मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर, और मैं दावत देता हूँ खुदा का पाक कलाम आपके साथ और हमारे साथ बांटे. जी भाई साहब. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू पादी साहब. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, और आपके साथ फिर आज मिल बैठने के लिए कि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूं. और कलाम से तो जो हमें बरकत मिलती है और जो मिलेगी वो एक जगह, लेकिन जो मुझे वर्शिप से बरकत मिलती है, आपकी जो क्वायर की जो आवाज है, जिस तरह से वो वर्शिप करते हैं, उससे मुझे बड़ी बरकत मिलती है. और खास तौर पर रूहानी तौर पर जो है वो हम तैयार होते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुने और सीखें. और एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई कि कलाम अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी मैंने पढ़ा नहीं, और आपने ऑलरेडी उसको पहले से ही उसका इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया है. और यही आज खुदा का कलाम जो है हम सीखने जा रहे हैं कि जो खुदा की जो वो बड़ी खिदमत जो उसने अपने खादमों को दी है उसके बारे में, और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि हम उसके बारे में सीखें. जब हम उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम लोगों को उसके बारे में बता सकेंगे. तो आज का जो हवाला है फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 10, वही जो अभी आज इसका जिक्र आपने किया है.
یہونا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ دعا مانگیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ پوتر مقدس کلام کے لیے۔ خدا جو آج ہم سننے کو ہیں، جو آج ہم سیکھنے کو ہیں، تو ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرے لوگ ہیں، اور ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ آج تو اپنے پاک روح کو ہمارا استاد بنا، ہمارا رہنما بنا، تاکہ ہم تیرے روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کے ان بھیدوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج ہم چرواہوں کی بات بھی کریں گے، لیکن یسوع مسیح کے جو 7 claims ہیں ان دا گوسپل آف جان، 7 claims آف جیزس، آئی ایم claims۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں یسوع مسیح کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، وہ اس کی ڈیوینٹی کو نہیں مانتے۔ جیزس کرائسٹ who is the savior of the world, who is the son of God, he is God himself۔ آج ہم اس کی اسی ڈیوینٹی پہ بات کریں گے، اس کی الوہیت پہ بات کریں گے، اور یہ حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کا ایک کلیم ہے، اس کے 7 claims ہیں۔ I am the bread, I am the way and the truth and the life, and I am the life and resurrection۔ اور آج جس کلیم کی ہم بات کریں گے وہ ہے I am the gate۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ ان سے بات کہی، اور جب خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں۔ چیپٹر 9 اور چیپٹر 10 جو ہے، ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ چیپٹر 9 میں ایک بہت بڑا میریکل ہوا ہے، زبردست میریکل ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو، جس کو ہم بلائنڈ بیگر کے نام سے جانتے ہیں، ایک اندھا تھا، بھکاری تھا، وہ جب رستے میں بیٹھا ہوا تھا اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے جب اس اندھے کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا، تو
خداوند یسوع مسیح نے کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ خداوند یہ کس کا گناہ تھا، اس کے ماں باپ کا یا اس کا گناہ تھا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تو اس کا گناہ تھا نہ اس کے ماں باپ کا گناہ تھا، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام ظاہر ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو بلایا اور اس کی آنکھوں پہ اس نے مٹی لگائی، اس نے زمین پہ تھوکا اور اس کو مکس کر کے اس کی آنکھوں پہ لگایا، اور اسے کہا کہ جا تو جا کر شیلوہ کے حوض پہ جا کر اس کو دھو لے، اور وہ اس شخص نے ویسے ہی کیا، اور جب وہ گیا تو اس کی جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی۔ اور یہ ایک بہت بڑا میریکل تھا، کیونکہ یہ شخص جنم کا اندھا تھا، اور جنم کے اندھے کو کبھی کسی نے آج تک شفا نہیں دی تھی، اس کی کبھی ایسی کوئی ہیلنگ آج تک سننے میں نہیں آئی کہ کوئی اندھا پیدا ہو اور اس کو کسی طور پر اس کو شفا مل جائے یا اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے واپس آ جائے۔ اور جب یہ میریکل ہوا تو بڑی دھوم مچ گئی، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو جو یہودی لیڈرشپ تھی، جو فقی و فریسی تھے، ان کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو معجزہ ہے وہ سبت کے دن کیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے سخت خلاف ہو گئے۔ اور انہوں نے اس شخص کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ ہمیں ذرا بتا اس کے بارے میں، اور جب اس نے یہ ساری باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ ہم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو بلایا، یہ چیپٹر 9 میں اس کا پورا واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ اور جب اس کے ماں باپ آئے اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ اندھا پیدا ہوا تھا، اور اس کو اس شخص نے، جسے یسوع مسیح کہتے ہیں، اس نے شفا دے دی ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ لڑکا بھی اور اس کے ماں باپ کہتے یہ تو بالکل گناہ گار ہے، کیونکہ یہ اس شخص پر ایمان لیا ہے جس نے سبت کے دن یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے عبادت خانہ سے نکال دیا۔ They expelled this boy and his parents from the synagogue۔ اور جب اس کو نکال دیتے ہیں تو شخص یسوع مسیح کو ملتا ہے، اور پھر میں 35ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے اسے دیکھا اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں۔ یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی اس میریکل کے بعد۔ اس شخص نے جب اقرار کیا کہ میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس عدالت کے لیے آیا ہوں۔ اور جو فریسی تھے اس وقت اس کے آس پاس، یہ ایک بڑا ہجوم تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے، تو جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جتنے بھی لوگ آج یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلا کام خداوند کرتا ہے وہ ان کی آنکھیں کھولتا ہے۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ حقیقت میں یسوع مسیح کو جانیں گے، اس کو پہچانیں گے، اس نجات کو جو کہ خدا نے اس دنیا میں یسوع مسیح کے ذریعے بھیجی ہے وہ جانیں گے۔ لیکن جو فقی اور فریسی تھے انہوں نے ان لوگوں کو عبادت خانہ سے نکال دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو خداوند یسوع مسیح نے کلیم کیا کہ جو دروازہ ہے وہ میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ان لوگوں پر ظاہر کیا کہ اگر آپ اس نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو یہ فریسی تم کو روک نہیں سکتے۔ خدا کی یہ تمہیں عبادت خانہ سے تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ تمہیں
اس ہمیشہ کی زندگی سے نکال نہیں سکتے جسے دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس برکت سے، اس ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ جیسا بھی عبادت سے ہماری کلام سے پہلے پادری صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، جو ان کو برگشتہ کر دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ دروازہ سے داخل نہیں ہوتے، وہ یسوع مسیح کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے مقصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ چرچ میں آتے ہیں، کلیسیا میں آتے ہیں۔ بھیڑ خانہ جو ہے، وہ جو چرچ ہے اسے بھیڑ خانہ کہا گیا ہے، جہاں پہ یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، یسوع مسیح چرواہا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ مختلف طریقوں سے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، زبردستی داخل ہو جاتے ہیں، وہ چرواہے نہیں ہیں، لیکن وہ جب اس بھیڑ خانہ میں آتے ہیں تو آ کر وہ بھیڑوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جیسے پادری صاحب نے شروع میں کہا تھا، شیپ سٹیلنگ، وہ ان کو اور رستوں پہ لگا دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو عجیب عجیب طرح کے نئے نئے جو فلسفے ہیں ان کو بتاتے ہیں، اور ان کو جو ہمیشہ کی زندگی ہے یسوع مسیح جو دینے کے لیے آیا اس سے وہ ان کو دور لے جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، آئی ایم دا گیٹ۔ اور جب ہم گیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک اور گیٹ ہمیں یاد آ جاتا ہے جو کہ ہمیں باغ عدن میں نظر آتا ہے، جب خدا نے انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنا کے اس باغ میں رکھا، لیکن جب وہ گر گئے گناہ میں، جب انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی تو وہ اس سے باہر نکال دیے گئے۔ ایک وہ گیٹ تھا جس میں کہ ان کو دوبارہ جاننے کی داخل اجازت نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر کلیم کیا، آئی ایم دا گیٹ، میں تم کو دوبارہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کروں گا۔ اور اگر کوئی یسوع مسیح میں سے ہو کر داخل ہوگا تو وہی حقیقت میں اس میں داخل ہوگا۔ اور جب ہم یسوع مسیح نے کہا کہ میں دروازہ ہوں، اور پھر 11ویں آیت میں اس تمام جو واقعہ کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا، آئی ایم دا گڈ شیپرڈ، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جو چرواہے ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور ان کا رول یہ ہے کہ وہ بھیڑوں کی حفاظت کریں، ان کی غلبانی کریں۔ اور آج جب ہم اس مضمون پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح دروازہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے بک آف ایزیکیل ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، حزقیل نبی کا صحیفہ، اور اس کا چیپٹر 34 اور اس کی ورس 23 میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا، وہی ان کا چوپان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرما روا ہوگا۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایزیکیل جو ہے، وہ جو یہ کتاب لکھی گئی، یہ داؤد نبی کے 500 سال کے بعد لکھی گئی، اور یہ وہ پیشن گوئی تھی جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی کہ میں وہ چرواہا مقرر کروں گا۔ جیزس کلیم ٹو بی دا گڈ شیپرڈ۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں؟ کیا وہاں پہ برے چرواہے بھی تھے؟ بے شک برے چرواہے تھے وہاں پہ۔ وہ لوگ جو کہ خدا کی جو بھیڑ تھی ان کے بارے میں اسی چیپٹر میں، چیپٹر 34 میں اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے، اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج خدا ہم سے چاہتا ہے
کہ ہم جو کہ چرواہے ہیں ان کو اس طور سے ان کی گلہ بانی کرے. جیزس کرائسٹ از دا ماڈل فار آل دوز ہو وانٹ ٹو سرو ہم. خداوند یسوع مسیح نمونہ ہے. اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہے، اور اچھا چرواہے کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہے، ان کی لک آفٹر کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ہم اگر چرواہے ہیں، اگر ہم واقعی فالوور ہیں جیزس کرائسٹ کے، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں. ہمیں لوگوں کو اس دروازے تک لانے کی ضرورت ہے. اگر وہ یسوع مسیح کے ذریعے وہ داخل ہوں گے تو تبھی وہ چارہ پائیں گے، تبھی وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. آج میری یہ دعا ہے اس کلام کے وسیلے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نظر رکھیں ان لوگوں پر جو کہ بھیڑوں کو آ کر ورگلاتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیں. چرواہا ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دی ہے، اور ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یسوع کی مانند بننے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا I'm the good shepherd. تو ہمیں ان شیپرز کی طرح نہیں بننا جو کہ خدا کی بھیڑوں کو برگشتہ کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو مس یوز کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہمیں آج اس کلام کے وسیلے خداوند بڑی برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ یسوع مسیح کا یہ جو حکم ہے کہ جاؤ اور تمام لوگوں کو جا کر انجیل کی بشارت دو، جاؤ اور جا کر ان کو شاگرد بناؤ، یہ ہم سب کا فرض ہے. ضروری نہیں کہ یہ صرف پاسبانوں کا کام ہے، پادریوں کا کام ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین. سب اس خوبصورت پیغام کے لیے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو یوحنا کا انجیلی بیان ہے 10 باب اس کو پیش کیا. خداوند یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں بہت خوبصورت ہیں، اور یہ دعویٰ کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ اپنی جان دے، اور ہم اس کے لیے خداوند کی محبت کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ان دنوں میں بات کریں ایونجلزم کی کہ کیسے ایونجلزم کیا جائے اور کن لوگوں کے تک خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ پہنچایا جائے. ایک بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ ایونجلزم کے لیے کبھی بھی سازگار نہیں رہے اور نہ کبھی سازگار ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنا کام جو ہے اس کو کرتے جانا ہے. خداوند کے انجیل کی منادی جو ہے اس کو ہمیں کرتے جانا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی اچھا جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، پلان کر رہا ہوں. تو عزیزو آپ خداوند پہ بھروسہ کریں، اور خداوند کا جب آپ کام کرنے جاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے، خداوند آپ کو اکوپ کرتا ہے. خدا ہی چاہتا ہے کہ صرف آپ اس کے پاس آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ خداوند پہ چھوڑ دیں، خداوند آپ کی مدد کرے گا. میں بھائی صاحب کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور دن رات انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی نگہداشت کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کر کے انہوں نے اس کام کو شروع کیا. بھائی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا اس خدمت کے حوالے سے بھی، ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹریڈیشنل منسٹری ہوتی ہے، روایتی طور پر بہت سارے جو خدام کے خادم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دے آر سرونٹ آف گاڈ بائی پروفیشن. وہ سمجھتے ہیں جی ہمارا یہ ایک پروفیشن ہے جیسے دوسرے پروفیشن ہیں، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کالنگ ہوتی ہے، بلاہٹ ہوتی ہے، اور دے آر منسٹر آف دا ورڈ آف گاڈ بائی profession and by calling. So there are two types of the pastors and the servant of God. بس اب آپ کی جو کالنگ میں نے دیکھی وہ اس میں صرف پروفیشن کی بات نہیں ہے، اس میں کالنگ کی بات ہے. آپ چاہے سلو میں رہے، آپ نے برمنگم میں جا کر بھی اور دیگر جگہ مانچسٹر میں بھی آپ غالباً رہے کافی دیر، مانچسٹر میں بھی. تو آپ نے جو خدمت کی ہے، میری اپنی جو آبزرویشن ہے وہ
یہ آپ کی بلاہٹ ہے. تو آپ نے کیا چیلنجز محسوس کیے ان لوگوں کے درمیان جو کہ شاید آپ کے کولیگ بھی ہوں گے, آپ کے دوست بھی ہوں گے, جو کہ اس وجہ نہیں یار بس ٹھیک ہے یہ ہمارا پروفیشن ہے, دیٹس اوکے, اور جب آپ ان سے اپنے ویژن شیئر کرتے ہیں, اپنے پلان شیئر کرتے ہیں کہ جی آئیے اس جال کو مل کر کھیلتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, سو دیر سو مینی ٹائم وی آر ہیونگ ڈس اپوائنٹمنٹ کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں سن رہے, کیا یہ ان کو یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہیں, کیسے آپ اس کو کوپ کرتے ہیں ساری مصیبت کو, پریشانی کو؟ بھائی صاحب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جب آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو آپ نے کالنگ کی بات کی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسیڈنٹلی منسٹری میں آ جاتے ہیں, ایکسیڈنٹلی منسٹری میں آ جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہوا اس کے ذریعے ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے منسٹری میں جانا چاہیے, یا کسی نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ جی آپ بڑا اچھا بولتے ہیں اور آپ کا بڑا اچھا نالج ہے, آپ کو منسٹری میں آنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی چنا ہوتا ہے. ان کو خدا نے وہ پیدا اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی خدمت کرنی ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی کالنگ کو ساری زندگی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے, اور وہ اسی طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں جن کو خدا نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے, وہ اپنی کالنگ کو محسوس کرتے ہیں. زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ اس کالنگ کو پورے طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لو, اور لیکن جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ خدا خود بخود آپ کے لیے وہ راہ ہموار کرتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ ملتے جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے ٹریننگ کا بھی انتظام ہو جاتا ہے, آپ کو خدا ایسی اپرچونٹیز بھی دیتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کر سکو. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ. آپ لوگ خدمت کرتے ہیں, میں پادری ہوں, ٹھیک ہے میری ڈیوٹی ہے, میں نے چرچ جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے ڈیوٹی کے طور پر. لیکن بعض لوگ ہیں جو کہ خدا کی آواز کو سن کر اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہے یہ میری جاب نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے. جب میں نے خدمت شروع کی, میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی, تو پھر میں نے خداوند کی آواز کو سنا. جہاں جہاں بھی خداوند مجھے لے کر گیا میں چلتا رہا. میں نے کہا کہ ہاں خداوند, جہاں تو مجھے لے کے جائے گا, جو بھی خدمت تو نے میرے لیے رکھی ہے میں اس کو قبول کروں گا. یہ ہے کہ اس کی کالنگ کو سننا, محسوس کرنا, اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. بعض اوقات ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری کالنگ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کاموں میں. لیکن خدا بڑے عجیب طریقے سے لوگوں کو اپنی خدمت, ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے پالوس تھا, پالوس لوگ کلیسیا کو ستایا کرتا تھا, وہ ان کو مارا کرتا تھا, وہ ان کو ارسٹ, لیکن خداوند یسوع مسیح اس پر خود ظاہر ہوا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اس کو پتا چلا کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. اسی طرح بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں دنیا میں بہت پیسہ کما لوں, بہت بڑا آدمی بن جاؤں, لیکن خدا کا مقصد میرے لیے کچھ اور تھا. اور وہ مقصد جب میری زندگی میں پورا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے, جیسے ابھی آپ نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک دن جس دن انسان پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا جس دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں ہوں, میرا مقصد کیا ہے. اور وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے. اور جس دن ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے اس دن پھر ہم حقیقت میں اپنی زندگی کو جینا شروع کرتے ہیں. پہلے جیسے میں سیکولر جاب میں تھا, میں نے پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. وہاں پہ ایک ادارہ ہے TCS DHL, میں اس پہ کام کرتا تھا. اور میں نے اس میں بہت ہی چھوٹی ایک جاب سے میں نے اس کو شروع کیا. I became country manager. میں وہاں پہ ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھا. جب میرے دوستوں کو پتا چلا کہ میں یہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, بڑے حیران ہوتے تھے, کیا ہو گیا بھائی, دماغ ٹھیک ہے, یہ جاب ایسی جاب چھوڑ کے جا رہے ہو. لیکن میں یہاں پہ آیا کیونکہ خدا کا مقصد تھا, میری کالنگ تھی. خدا نے مجھے استعمال کرنا تھا, خدا مجھے یہاں پہ لے کے آیا. خدا نے میرے لیے تمام دروازے کھولے, خدمت کے دروازے کھولے. اس نے میرے لیے ٹریننگ کے دروازے کھولے. میں نے منسٹری کی ٹریننگ کی, اور پھر میں آج خدا کی خدمت کر رہا ہوں. تو خدا نے اگر آپ کو چنا ہے, آپ کی کالنگ ہے,
تو خدا آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، لیکن آپ کو بڑا فیتھفلی چلنے کی ضرورت ہے. چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے کیسے کریں گے، کیسے ہوگا، لیکن خدا سب مہیا کرتا ہے. اگر آپ اپنے دل میں اس کو کالنگ کو محسوس کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں، باقی خدا پہ چھوڑ دیں. خداوند باقی تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. ایک بات جو ویسے میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ خداوند نے مختلف جگہوں پر استعمال کیا، میں اپنے تجربے سے یہ بات لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ کہ خداوند آپ کو پورا پلان جو ہے وہ نہیں دیتا. جیسے ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ عور میں سے نکل جا اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ، ماں باپ کو چھوڑ، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، تجھے برکت دوں گا. پیدائش 12 باب بڑا خوبصورت ہے برکت کے بارے میں، کووننٹ ہے یہ خدا کا اس کے ساتھ عہد تھا. لیکن وہ پورا جو تھا نا ایک روڈ میپ آپ کہہ لیں، اچھا جی آگے کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں خداوند جو ہے وہ نہیں بتاتے. جی میں نے یہ بڑا اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ باتیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، اور خداوند کرے بھی کیوں، وہ خدا ہے. خداوند جو ہے وہ تابع فرمانی چاہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے تجھے بلایا ہے، تو چل آگے جا کے جو بھی ہوگا میں تجھے بتاؤں گا. اور خداوند عجیب کام کرتا ہے. میں نے اپنی خدمت میں اس بات کو سیکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کام شروع کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور خداوند کیوں مجھے بھیج رہا ہے، کیا مقصد ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو نا بالکل کلیئر ہوتی جاتی ہیں. اور یہی ایمان ہے، ایمان کے جی ساتھ چلنا، خداوند کے ساتھ چلنا. اور میں نے اس بات کو دیکھا کہ جب چرچز کی پلانٹیشن کی گئی، جب ریڈیو ٹیلی ویژن کی منسٹری، تو خداوند نے کیسے عجیب طریقے سے اس کام میں جو ہے برکت ڈالی، اور خداوند نے اپنے پلان جو ہے ان کو پورا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ بہت زیادہ یہ بات رہی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہر طرح کے حالات میں، اچھا جی اب اگر ایک جگہ سیٹل ہیں تو یار کیا یار اب دوسری جگہ پوسٹنگ ہو جائے گی، وہاں جائیں گے. میں ایک سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. بڑی خوبصورت سی سٹوری، میری زندگی کو ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. میں جب بھائی صاحب یہاں پر آیا اور میں نے جو ہے وہاں پر خدا کا شکر ہے پاکستان میں بھی جو چرچ پلانٹ کیے، گجرانوالہ راولی کنٹونمنٹ میں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں ہی علی پور چٹھا میں خدمت کا آغاز کیا. تو جب میں یہاں سے واپس گیا 94 میں امریکہ سے بھی، تو ہم پلان کر رہے تھے کہ اچھا یہاں سے مائگریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے گھر پہ بیٹھ کے جب بات کی تو میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے چرچ بنا لیا ہے. میرے ایلڈر صاحبان بھی کہنے لگے بھائی صاحب تو آپ کو وقت ہے کہ آرام کرنے کا، کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اور آپ نے یہ سارے پلانٹیشن کر لیا، اب تو آپ آرام سے بیٹھ کے مزے لیں، یاشی کریں. تو میں ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، انڈیا کا وہ ڈرامہ تھا. تو اس میں ایک جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ٹھیلے والے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹرین ہی رکتی تھی. تو وہ ٹرین جو ہے وہ رکواتا ہے، تو وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو لوگ آ کے اس کو گریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مبارک دے رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں لے جی اب میں اپنی بیٹی کی شادی کر پاؤں گا، میرا جو کاروبار شروع ہو گیا ہے، میں اپنے بیٹے کو کالج بھیجوں گا سٹی میں. تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو آ کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر میں ایک شخص آتا ہے، اس کا جو پی این ہوتا ہے، تو وہ رنر جو آفس رنر آتا ہے تو اس کو ایک ٹیلی گرام دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ ٹیلی گرام ہے آپ کی. تو اس ٹیلی گرام کو جب وہ کھولتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو وہ جو پوسٹ جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کون سا اسٹیشن ہے. تو آ کر تو میپ جو لگا ہوتا ہے اس کے آفس میں اس کو دیکھتا ہے. تو اس میپ میں وہ جگہ جہاں پر اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یار وہاں پہ ٹرین نہیں رکتی. تو وہ جو اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں کہ چلو اپنے آپ نام لے کر چلو بھی اب چل کر تو وہاں پر اسٹیشن پہ گاڑی رکواتے ہیں. تو میں نے اپنے خاندان کے ساتھ یہ بات کی، میں نے کہا دیکھیں ہم نے جو کام کرنا تھا علی پور چٹھا میں، وہاں پر پاسٹ ہاؤس بنوایا، اسکول شروع کیا، منسٹری کی، میں بھی میرا آرڈینیشن بھی ہوا، اور اس کے بعد جو گجرانوالہ راولی کنٹونمنٹ میں چرچ جو بنوانا تھا خدا نے بنوا لیا. تو میں نے کہا خداوند یہ چاہتا ہے کہ کسی اور جگہ جا کے نا تو ٹرین روکی جائے. تو میں نے کہا گیٹ ریڈی. اور آپ بلیو کریں کہ مجھے بالکل لنڈن کے بارے میں پتہ نہیں تھا. میں نے نیلسن لنکا شہر سے خدمت کا آغاز کیا، مانچسٹر سے، اور مجھے بالکل پتہ نہیں تھا لنڈن کے بارے میں. اور جب میں نے 2 دفعہ یہاں سے واپس چلا گیا، نہیں میں نے نہیں یہاں پہ رہنا، میرا اتنا بڑا چرچ ہے. لیکن خداوند کا انتظام تھا، خداوند واپس لے کر آیا. جب میں نے لنڈن میں کام شروع کیا
تب مجھے احساس ہوا کہ خداوند کا کیا پلان تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو چرچ پلانٹیشن کی ہے والتھمسٹو میں، یہاں پر ویسٹ لنڈن میں، اور ابھی لوٹن میں، تو خداوند ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اس طریقے سے خداوند نے کام لیا. تو میں اپنے بہنوں بھائیوں کو جو میرے ہم خدمت ہے یا خدمت میں آنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرائی ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو دا وائس آف گاڈ. صرف خداوند کی آواز کو سنیں اور اس کے ساتھ آرگومنٹ نہ کریں. نہ ہی خداوند کو کہنے جی مجھے پہلے پیسے دے، پہلے میرا یہ کام کر دے پھر میں. خداوند نے کہا تھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. اس شخص نے کہا جی میں تیرے پیچھے آنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے پہلے اپنے باپ کو دفن کرنے دے. تو حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھیں، پھر آپ خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے. حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے. اگر آپ سوچیں میرے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ جائے گا پھر میں خدمت کروں گا. میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اتنے ملین دے گا تو پھر میں تیری خدمت کروں گا. میں نے کہا اچھا جی. تو کہتے ہیں جی میں نے میرا جو پلان جو ہے نا پورا ہو گیا. میں نے کیسے؟ میرا بیٹا جی وہ فٹ بالر بن رہا ہے اور میرے پاس بہت زیادہ پیسے اب آ جائیں گے، میں ملینئر ہو جاؤں گا. اور دیکھیں پلان دیکھیں تو شیخ چلی صاحب نے کہا جب میرے پاس پیسے بہت آ جائیں گے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو میں وہ ملین جو ہے وہ اس میں استعمال کروں گا. تو اس طریقے سے میں خدمت کروں گا. ہوا کیا؟ اس کا بیٹا جو ہے وہ فٹ بال کھیل رہا تھا، وہ انجرڈ ہوا، اس کی ٹانگ پہ چوٹ آ گئی اور وہ خواب سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں بہنوں بھائیوں تو آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں. خداوند کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. تو آپ صرف کام کرنے والے بنیں. جو خداوند کا کام ہے خداوند کو کرنے دیں اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ویسے میں بہت ہی شکر گزار ہوں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن ٹائم کی کمی کے باعث میں اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتا. تو میں آج آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ سنڈے کو میرا پروگرام بھی ہے اور میں بار بار خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں اور اس بات کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے تمام خادموں کے لیے اور ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے چیلنجز ہیں کہ میں اگر جاب چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے حالات کیسے ہو جائیں گے. تو ان کے لیے آپ دعا کریں اور تمام اداروں کے لیے جو کہ پاسبانوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور میری منسٹری کے لیے، اس ٹیلی ویژن منسٹری کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت پروگرام کا حصہ ہیں ان کے لیے دعا کریں. خاص طور پر ہمارے جو دوست ہیں ایلڈر ہارون سنگھ، آج وہ ٹریول کرنے کو انڈیا سے، ان کی صحت کے لیے، ان کے ٹریولنگ کے لیے آپ دعا کیجیے. تو جتنے بھی عزیز بہن بھائی ہاسپٹل میں ہیں، گھروں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے اور سنڈے کے پروگرام کے لیے خدا ان کی برکت چاہیے. تو آئیے ہم دعا مانگیں. جی بھائی صاحب جی. میں دعا کرنے سے پہلے ایک منٹ آپ کا لوں گا ضرور، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اوبویسلی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سنڈے کو آپ کی اس تھینکس گیونگ سروس میں ضرور حاضر ہوں. لیکن میں جو کچھ بھی ابھی آپ نے فرمایا، میں اس چیز کی آج پادری صاحب کے سامنے بیٹھ کر، یہ میرے استاد بھی ہیں اور ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو ہوتی ہے نا منسٹری میں جب آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کی انسپریشن ہوتی ہے. کس طرح سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پادری صاحب کے ساتھ جیسے انہوں نے بتایا کہ 2003 سے ہم مل کر اس خدمت میں ہیں. میں اس وقت پادری نہیں تھا تو پادری صاحب کے ساتھ مل کر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور ان کی ایک جو خوبی ہے خاص طور پر یہ ہے کہ ہی از اے گریٹ انکریجر. یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. کسی میں ان کو اگر کوئی ابیلٹی یا ٹیلنٹ نظر آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان جیسے خادموں کے لیے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی خدمت رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے منسٹری میں آنے کا موقع دیا، ان کو انکریج کیا، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں پادری صاحب آپ کی اس بات کے لیے. نہ صرف آپ کی جو چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی، ہم نے دیکھی آپ کی زندگی میں جو چیلنجز آپ نے فیس کیے، اور ان تمام چیلنجز میں خداوند نے آپ کو ہمیشہ سرفراز کیا، آپ کی مدد کی، اور آپ ان پر اوور کم کر سکے. اور یہ چیز میں نے بھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی اور سیکھی، آپ سے سیکھی، آپ کو دیکھ کے سیکھی. اور خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت ایگزامپلری لائف کے لیے جو آپ نے ہمارے درمیان گزاری. آپ کی جو 38 ایئرس جو منسٹری ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں.
खुदावंद आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं दिल की गहराई से आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस ब्रेकफास्ट शो के लिए, और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस खादम के लिए, पादी नोबल के लिए, और जिस तौर से खुदावंद तूने लेके आया यहाँ पे इस मुल्क में, इनको इस्तेमाल किया और इनसे खुदावंद बहुत सारे लोगों को तूने इंस्पायर किया ताकि वो तेरी खिदमत में आ सके। खुदावंद मैं आज इनके लिए और इनकी अहलिया के लिए हम दुआ मांगते हैं खुदावंद, खुदा इस जोड़े के लिए जिन्होंने खुदावंद दिलो जान से तेरी खिदमत की और खुदावंद वो आज भी कर रहे हैं। खुदावंद तूने इनको बेशुमार टैलेंट्स, एबिलिटीज दी हैं खुदावंद खुदा, जिनको वो तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद यूआरसी हेस्टन चर्च के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वहाँ की कलीसिया के लिए और खुदावंद पादी साहब के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनकी फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। इनके लिए जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती की दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ है खुदावंद और ज्यादा खुदावंद तो अपने इस खादम को कसरत से अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं इस वक्त तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए, लोगों के लिए जो आज खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हर रोज हमें जमा करता है ताकि हम मिलकर तेरी इबादत करें और खुदावंद तेरे कलाम को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। खुदावंद मैं इस वक्त दुआ मांगता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं और जो किसी वजह से नहीं शरीक है। खासतौर पर मैं आज अपनी बहन शमीम इजाज को याद करता हूँ खुदावंद, मैनचेस्टर में, जिनको कल हार्ट अटैक हुआ। खुदावंद वो हॉस्पिटल में है, उनके लिए मैं सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। इसी तरह और भी मेरे बहन भाई जितने इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में हैं जो बीमार हैं, या खुदावंद हम किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिन्हें इस वक्त हमारी दुआ की जरूरत है, हम उन तमाम को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लाते हैं। वो दरखास्त मुनाजात जो तेरे लोगों के दिलों में है खुदावंद, उनको भी पढ़ ले और उनका जवाब दे। खुदावंद खुदा इस बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस चैनल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, पादी नोबल के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए हमारी दुआ है खुदावंद खुदा इस चैनल के जरिए से, इस खिदमत के जरिए से बहुत सारे लोगों को खुदावंद तू अपने कदमों में आने का वसीला बना और हमें हकीकी तौर पर खुदावंद अपने सच्चे शागिर्द बना, अपने खादम बना, ताकि हम दिलो जान से तेरी खिदमत करें और हमारी खिदमत तुझे पसंद आए और अपने लोगों को तू बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ, आमीन। मैं खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल हूँ। आए दुआ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान या जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज सब कसूरवारों को माफ कर, न आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे खुदा इसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। ऐसा मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी खूबसूरत अल्फाज के लिए, कम्प्लीमेंट्स के लिए और आपकी दुआ के लिए। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा अपने जलाल का इस्तेमाल करें। वी आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ आगे बढ़ने के लिए। मेरी जो सो हम्बल मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही कीमती, यू आर सो प्रेशियस टू मी। खुदावंद आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हम सब मिलकर खुदावंद का काम करते रहे। जैसे पौलुस कहता है, किसी ने जो है वो दरख्त लगाया, किसी ने पानी दिया, लेकिन ना दरख्त लगाने वाला कोई चीज है ना पानी देने वाला, बल्कि जो फल लगाता है। तो हम सब खुदावंद के खादम हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और उन तमाम बहन भाइयों को भी जो कि वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। हम लाइव प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। सर्विसेज जो है संडे की सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और उसके बाद 2 बजे जो सेलिब्रेशन है वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आप जरूर देखते रहिए चैनल को और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब। गॉड ब्लेस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।